ہم شروع سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ جو امپورٹنٹ ایشوز ہیں خاص کر امپلائیز کے حوالے سے یا ریزرویشن کے حوالے سے یا 370 کے حوالے سے ان امپورٹنٹ ایشوز پہ یا پولیٹیکل پرزنرز کے حوالے سے اسمبلی میں بات نہیں ہو رہی ہے. ہم نے کئی کوششیں کی بٹ بزنس رول کو سائڈ کرتے ہوئے اسپیکر صاحب نے ڈس الاؤ کیا اور ہماری ابھی بھی گزارش ہے کل کا دن ہے جو یہ امپورٹنٹ ایشوز ہیں ان پہ بات ہونی چاہیے. آج بھی جب اسمبلی چل رہی تھی گڈ گورننس تب ممکن ہے جب یہاں کے امپلائیز میں جاب سیکیورٹی ہو اور خاص کر آپ دیکھیے آرٹیکل 311 کو استعمال کیا جاتا ہے یہاں کے امپلائیز کو ٹرمینیٹ کرنے میں. ایل جی صاحب کے دورہ کئی بار آرٹیکل 311 کا مس یوز ہوا ہے اور اس وقت بھی ہم نے دیکھا جب ہاؤس چل ہی رہا تھا 2 امپلائیز کو نکال دیا گیا آن دا ٹیرر لنکس. تو آئی تھنک اٹس انفارچونیٹ انکانسٹیٹیوشنل آلسو بیکاز اس میں پروسیڈنگس نہیں ہے, انکوائریز نہیں ہے اور انویسٹیگیشن کے بنا آپ ملازموں کو ٹرمینیٹ کرتے ہیں. اس طریقے میں کسی بھی کشمیری پہ الزام لگانا کہ آپ ملیٹنٹ ہے, آپ کے بیک گراؤنڈ میں کچھ پرابلمز ہے اور آپ کو ٹرمینیٹ کیا جاتا ہے, تو آئی تھنک اٹس رانگ. وی اسٹرانگلی کنڈیم دس موو اینڈ وی ہیو کنٹینیوسلی ساٹ کہ اس چیز کو ریویو کرنا چاہیے اور جو امپلائیز نکال دیے گئے ہیں ان کی نوکریوں انہیں واپس نوکریاں ملنی چاہیے. اور خاص کر اگر حکومت سے پہلے بھی الیکشن سے پہلے گورننس رول میں یہ چیزیں ہوتی تھی اب نہیں ہونی چاہیے تھی. اس سے پہلے بھی مکان اٹیچ ہوتے تھے, اس سے پہلے بھی لڑکے بند ہوتے تھے, اس سے پہلے بھی امپلائیز کو ٹرمینیٹ کیا جاتا تھا, اس سے پہلے بھی ڈیمولیشن ڈرائیوز ہوتے تھے, اس سے پہلے بھی ریزرویشن کی حالت یہی تھی اور انمپلائمنٹ کا کرائسس یہی تھا. اور آج بھی جب ہمارے پاس حکومت ہے, چیف منسٹر ہے, 50 MLA ہے, ایک ایبسلیوٹ بہمت ہے, تب بھی وہی مسئلے چل رہے ہیں. تو واٹ از دا ڈفرینس فار ہیونگ اے گورنمنٹ اینڈ ناٹ ہیونگ اے گورنمنٹ, whether there is assembly or not, it doesn't change much for a normal average Kashmiri. I think that is unfortunate. And دوسرا بڑا مسئلہ جو ریزرویشن کے حوالے سے ہے, جموں کشمیر کے نوجوانوں میں بہت انزائٹی ہے اباؤٹ دا اوپن میرٹ ایشو. اور ہم نے بھی ایک سوال پوچھا تھا کہ ریزرویشن کے حوالے سے گورنمنٹ سے کہ آپ بتائیے جو سب کیبنٹ کمیٹی ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے. اس جواب میں جو میں شیئر بھی کروں گا آپ کے ساتھ, اس میں لکھا گیا ہے کہ ہم اپروپریٹ ٹائم پہ نوٹیفائی کریں گے. 6 مہینے کا وقت مانگا تھا, 6 مہینے سے زیادہ 2 مہینے اور ہو گئے ہیں. ابھی بھی گورنمنٹ از ناٹ کمنگ کلیئر. دیر از سم تھنگ فشی اباؤٹ دا ہول ایشو آف ریزرویشن. وی آر سیکنگ ریشنلائزیشن آف ریزرویشن ایز پر دا پاپولیشن, جو ہماری ڈیمانڈ رہی ہے کہ جتنی آبادی اتنا آرکشن دیجیے. تو اس مدعے پہ بات ہی نہیں ہو رہی ہے. اور تیسرا کیجول لیبرس کے حوالے سے آپ نے دیکھا اس گورنمنٹ نے 6 مہینے کی سب کیبنٹ کمیٹی بنائی اور اس وقت کہا کہ 6 مہینے میں ہم ایشو کو ریزالو کریں گے. کیجول لیبرس, نیڈ بیسڈ ڈیلی ویجرس یا کانٹریکچوئل امپلائیز 20 سالوں سے گورنمنٹ کو خدمت دے رہی ہے اپنی, ان کے مسائل کو حل نہیں کیا جا رہا ہے. اور اس پہ لے کر جو PDP کی طرف سے بل آیا تھا اس کو ٹیبل نہیں کیا گیا. اور لینڈ کا جو بل ہم نے لایا تھا اینٹی ایوکشن بل, اس کو یہ کہا کہ یہاں کے لوگ لینڈ گریبرس ہیں. آپ کو یاد ہوگا 2 سال پہلے جب لینڈ کا مسئلہ ہوا یہاں پہ, جب بلڈوزر کا مسئلہ ہوا تو کئی لوگوں کے مکان ڈیمالش کیے گئے. PDP کی جو لینڈ سیفٹی بل ہے اباؤٹ دا لینڈ اینڈ پراپرٹی رائٹس, اٹس اباؤٹ فار دا پیپل جن کے پاس زمین نہیں ہے اور جو 20 سال سے یہاں کے اسٹیٹ سبجیکٹس کہیں اسٹیٹ لینڈ یا گاشرائی میں رہتے ہیں ان کو اپنے مکان کے مالکانہ حقوق ملے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپروپریٹ ٹائم اب فیشن بن گیا, جیسے BJP بولتے ہیں اپروپریٹ ٹائم, وہیں پہ جس طریقے سے آج بھی اس ریزرویشن کے حوالے سے اپروپریٹ ٹائم بولا گیا, CM کی جانب سے استعفے پر بھی اپروپریٹ ٹائم کی بات. آئی تھنک انفارچونیٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ صرف اناؤنسمنٹس کرتی ہے. 6 مہینے ہوئے بجٹ کو پاس ہوئے ابھی اس گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر 5% نہیں ہے. گورننس کے حوالے سے اتنا زیادہ ویکیوم ہم نے کبھی نہیں دیکھا. اور جتنے وعدے کیے گئے 1 لاکھ روزگار کے حوالے سے 17,000 ویکنسیز ہے. آج کے دن میں جو ہم نے ڈیٹا نکالا 17,000 ویکنسیز ہے اس وقت گورنمنٹ کے پاس. جو کریشن ہے, جو جینوئن ویکنسیز ہے, ان کو بھی نوجوانوں کے لیے ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہو رہا ہے. تو سب سے بڑا ایک ہائیسٹ انمپلائمنٹ جموں کشمیر میں اس وقت ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو وعدے حکومت نے کیے, کل نیشنل لا یونیورسٹی کی بات کی گئی, یہ بل محبت جی نے ایز چیف منسٹر پاس کیا, یہ یونیورسٹی اس وقت بنی. پھر 6 مہینہ پہلے عمر صاحب نے کہا ہم نے فنڈس ریلیز کیے. ناٹ ایون ون اسٹیپ ہیز بین ٹیکن ان دیٹ ڈائریکشن. واٹ آئی ایم سیئنگ, دے آر میکنگ اناؤنسمنٹس, دے آر میکنگ پرومسز ہیئر بٹ دے آر ناٹ امپلیمنٹنگ. میٹر کے حوالے سے آپ نے دیکھا انہوں نے کہا میٹر ہٹائیں گے, اب گھر گھر پری پیڈ میٹر لگا رہے ہیں. اور ونٹر میں مائنس فریزنگ ٹیمپریچر میں آپ میٹر لگائیں گے, اس سے یہاں کی حالات کیسے ہوتی ہے. آپ نے بھی دیکھا سنوار میں لاسٹ ایئر 5 لوگوں کی جان گئی گیس کی وجہ سے بیکاز ان کے پاس لائٹ ہی نہیں تھی. انفارچونیٹلی گورنمنٹ از بزی میکنگ اناؤنسمنٹ اینڈ ناٹ ٹیکنگ اینی ٹینجیبل ایکشن.